سورہ فلق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پڑھیے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قل ما خلق، کو اس نے پیدا کیا، میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول کو فرما رہا ہے کہ ان چیزوں کی پناہ مانگنی ہے۔ ومن غاسقٍ اذا وقب، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، اس کے شر سے جو پھونکیں مارتی ہیں گرہوں میں، یہ نفاسات سے مراد ہے عورتیں۔ شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں 6 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ میں پناہ لیتا ہوں سب انسانوں کے پروردگار کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے صحابہ، میں تمہیں ایسی 3 صورتیں نہ سکھاؤں جن کی مثل نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ قرآن میں ہے۔ وہ ہیں سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ پڑھیے جی۔ اب انسانوں کے جو بادشاہ ہیں میں پناہ لیتا ہوں ان کی۔ اب انسانوں کے معبود کی پناہ میں لیتا ہوں۔ من شر الوسواس الخناس، بار بار وسوسہ ڈالنے والے شر سے۔ وسوسو فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا رہتا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ من الجنات سے یا انسانوں سے۔ اچھا خیال آ جائے تو الہام ہوتا ہے، اور اگر برا خیال آ جائے تو اسے وسوسہ کہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تھی۔ اب لبید بن عاصم تھا یہودی، جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا تھا جادو۔ اب یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جادو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ اثر نہیں کیا، مطلب وہ کہتے ہیں جب ہیں نور تو پھر جادو اثر کیسے کر سکتا ہے۔ تو جنگ احد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک شہید ہوئے، پھر وہاں سے خون نکلا، تو بشریت کی علامت ہے جب خون نکل سکتا ہے، ذوف طاری ہو سکتا ہے، بے ہوشی طاری ہو سکتی ہے، اس لحاظ سے ان کا کیا ہوا جادو بھی اثر کر سکتا ہے۔ لبید بن عاصم کی لڑکیوں کو سکھایا گیا تھا جادو، وہ جادو کیا گیا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ ایک لڑکا آتا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرنے، اس لڑکے کو کہا گیا تھا کہ آقا کے بال لائے جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال۔ ان بالوں کے ساتھ گرہ لگائی گئی، ان بالوں کے ساتھ گرہ جب لگائی گئی تو جادو نے اثر کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں، بسم اللہ ارقیک من کل داء یؤذیک، اے محبوب اللہ کے حکم سے میں دم کرنے آیا ہوں آپ کو۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نام سے ارکی کا دم کرتا ہوں آپ کو، من کل شیء یؤذیک، ہر ایسی چیز سے جو آپ کو اذیت دے، ومن شر کل حاسد وعین، ہر حاسد کی آنکھ سے، ہر حاسد کے شر سے۔ آخری الفاظ کیا ہیں حضرت جبرائیل امین کے؟ اللہ یشفیکا، اللہ کہتا ہے میں آپ کو شفا عطا فرماؤں گا۔ اللہ یشفیکا، شافی کون ہے؟ وہ ہے اللہ۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان، یہ جو سورہ ناس ہے نا جی، ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑے پہ سوار تھے، گھوڑے کو تھوڑی سی نا ٹھوکر لگی تو فوراً ایک صحابی بولے تائس الشیطان، فرمایا تو صحابی نے کہا شیطان برباد ہو گیا، شیطان برباد ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ نہیں کہنا، چونکہ شیطان چوڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو میں نے گرایا ہے،
ٹھوکر میں نے ماری ہے تو کیا کہنا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا جب بھی چوٹ یا ٹھوکر لگے تو فوراً پڑھنا ہے بسم اللہ، بسم اللہ، سب مل کر بولے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ۔ اب یہی نہیں ہے ایک بچہ ماں کی گود سے نیچے جاتا نہیں اور ماں کے لبوں پر کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ۔ چھوٹا سا بچہ چاہے بڑا ہو ابھی گرتا نہیں اور چھوٹی چھوٹی چوٹ پہ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ۔ پر میں یہ نہیں کہنا شیطان برباد ہو گیا، وہ چوڑا ہو جاتا ہے، وہ تکبر کرتا ہے، کہتا ہے دیکھو میں نے اپنی قوت سے گرایا ہے۔ فرمایا اس کو ایسا نہیں کرنا، تم نے کیا کہنا ہے؟ فرمایا جب تم بسم اللہ پڑھتے ہو نا تصاغرا حتی یسیر مثل الذباب، فرمایا اتنی چھوٹا ہو جاتا ہے جیسے مکھی ہوتی ہے۔ جب تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہو تو وہ اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، یہ تین چیزیں ہیں، الوہیت، ربوبیت، ملوکیت، وہ میرے رب کی شان ہے۔ الوہیت میرے رب کی شان ہے، ملوکیت میرے رب کی شان ہے، ربوبیت پالنا یہ بھی میرے رب کی شان ہے۔ اور معوذتین کی فضیلت کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوتے معوذتین کو دم کر کے اپنے ہاتھوں پہ لعاب دہن ڈال کے پورے جسم پہ مال دیتے۔ یہاں تک تو میں نے کل سنائی ہے، آگے حدیث کا جملہ کیا ہے؟ حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب آقا کی بیماری بڑھ جاتی خود نہ پڑھ سکتے تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں معوذتین، کون صورتیں ہیں؟ سورہ فلق، سورہ ناس، ان کو پڑھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ ملا دیتی اور میرے آقا اپنا ہاتھ پورے جسم پہ مل لیتے تھے، اور کہتی ہیں میں پھر ہاتھ ملاتی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ کیوں؟ حدیث کے الفاظ ہیں رجاء برکاتہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت حاصل کرنے کے لیے۔ تو میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہاتھ ملاتی تھی برکت حاصل کرنے کے لیے۔ کوئی بھی بڑے سے بڑی بیماری آ جائے معوذتین کو دم کر کے پانی کے اوپر پی لیا جائے، اللہ تبارک و تعالی ہر حاسد کی نظر سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ تو یہ ہے کہ آج کل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، یہ دو صورتیں خصوصاً کس کا توڑ ہیں؟ جادو کا توڑ ہیں۔ یہ دو صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اللہ فرماتا ہے جنات یا انسانوں سے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جنوں سے بھی ایسے ہوتے ہیں، شریرین ہوتے ہیں، فرمایا جس طرح انسانوں میں ہیں اسی طرح جنوں میں بھی ہیں، ان سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فلق میں فرمایا کہ وہ چیز جب چھا جائے رات کی تاریکیوں سے پناہ مانگا کرو۔ تو حضرت عائشہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ جب یہ چاند چھا جائے اس وقت پناہ مانگا کرو۔ وہ کیسے؟ 15 تاریخ تک چاند کی پورا چاند ہوتا ہے، اس کے بعد چاند چھپنا شروع ہو جاتا ہے، پھر جو رات نہیں آتی وہ رات کی تاریکیاں ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان سے پناہ مانگنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ چونکہ یہ جو گرہیں باندھی جاتی ہیں وہ رات کی تاریکیوں میں باندھی جاتی ہیں، یہ جو تعویذ اور جادو کیا جاتا ہے نا جی، یہ رات کی تاریکیوں میں کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس لیے رات کی ان تاریکیوں سے جب وہ چھا جائے پناہ مانگا کرو۔ تو یہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا درس قرآن مکمل ہو چکا ہے۔ تو میں آخر پر کچھ الفاظ، کچھ چیزیں ہیں جو کہنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ آج میرے وہ الفاظ ہیں جو تمام انبیاء کے الفاظ تھے، ان اجریہ الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ پر۔ آج وہ ہے، اس جو میں نے قرآن پڑھایا ہے اس کا ہدیہ، اس کا تحفہ کوئی دے نہیں سکتا۔ ان اجریہ وہ کون دے سکتا ہے؟ الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر مگر رب العالمین پر۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے اللہ کا فضل تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نظر رحمت تھی کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا بہت سارے کومنٹس اور ہر چیز کا سامنا کرتے ہوئے ہم ایک سے چلے تھے۔ یہ بیٹھے ہیں وزیر صاحب، ایک سے چلے تھے اور ان کی کاوش تھی، ان کی سپورٹ تھی۔ یہ پیچھے آج یہ جو بہاریں نظر آ رہی ہیں ان کے پیچھے بہت محنت ہے۔ ایک سے چلے تھے آج قافلہ بن گیا ہے، الحمدللہ ایک سے چلے تھے آج قافلہ بن گیا ہے۔ تو میں سب کا مشکور ہوں جنہوں نے میرے پاس اگرچہ ایک لفظ بھی پڑھا، قرآن کا پڑھا۔ یہ رب کا دسترخوان ہے،
اس میں سے جس نے جتنا حصہ لیا وہ امن پا گیا۔ یہ قرآن رب کا دسترخوان ہے اور بہت ہی رب کو پیارا ہے۔ تو میں خصوصاً انتظامیہ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، پھر آپ سب کا۔ اب دیکھو ہماری تفسیر ریکارڈ ہوئی مکمل الحمدللہ، اور وہ اپلوڈ ہو چکی ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، جس نے صرف موبائل پر ریکارڈنگ کی ہے وہ بھی ذریعہ ابلاغ کا ذریعہ بنا ہے، وہ بھی ابلاغ کا ذریعہ بنا ہے۔ اور دوسری بات، اس مسجد کو اور آپ سب لوگوں کو میں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ قیامت کے دن یہ مسجد گواہی دے گی، الحمد سے لے کر والناس تک میں نے رب کا قرآن آپ کو سنا دیا ہے۔ آپ سب گواہی دیں گے نا؟ ہاتھ سب کھڑا کر کے کہنا انشاءاللہ قیامت کے دن گواہی دیں گے انشاءاللہ۔ کہ میں یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ میرے ذہن میں جب سوچتا ہوں کہ میں قرآن کی تفسیر ختم کر رہا ہوں تو خوف ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ کام مجھ سے لیا ہے، اللہ نے یہ کام مجھ سے لیا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وقت وصال قریب آیا، آپ زارو قطار رونے لگے۔ کسی نے پوچھا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا روتا اس لیے ہوں، قبر کی زندگی ہے بہت لمبی، لیکن جو زیادہ راہ ہے میرے پاس وہ بہت تھوڑا ہے۔ قبر کی زندگی بہت لمبی ہے، پتہ نہیں پشاور سے کراچی تک یہ مٹی کا ڈھیر ہے، انسان مٹی کا ڈھیر ہے، پتہ نہیں کب اٹھنا ہے، کتنی صدیاں قبروں میں رہنا ہے، لیکن قبر میں کام آئے گا تو وہ رب کا قرآن کام آئے گا۔ اور حضرت عمر فاروق کتنا روتے تھے؟ حضرت عمر فاروق نے 10 سال یا 8 سال میں سورہ بقرہ مکمل کی ہے، 10 سال میں یا 8 سال میں سورہ، اور انہی کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر نے 12 سال میں سورہ بقرہ مکمل کی ہے، اس کے بعد اونٹ ذبح کر کے تقسیم کیا تھا۔ یہ مطلب حضرت عمر فاروق کی جو بات سنا رہا تھا، آپ اتنی روتے قرآن پڑھتے پڑھتے، اتنی روتے، آپ کی یہ جو رخسار نہیں ہے ان پر کالی لکیریں پڑ گئی تھیں، رونے کی وجہ سے کالی لکیریں پڑ گئی تھیں۔ ہم پر وہ وقت کب آئے گا کہ ہم اس قرآن کو پڑھ کر سینے سے لگا کر اپنے گھروں کے اندر نافذ کریں، اپنے بچوں پہ نافذ کریں، اپنے بچوں کو لے آئیں۔ اور ہم نے یہ قرآن پڑھا ہے، اب ہم پر ذمہ داری کیا ہوتی ہے جی؟ قرآن میں کیا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو اس قدر آسان کیا ہے، کوئی نصیحت طلب کرنے والا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور پھر فریضہ کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک۔ ہم پر فریضہ یہ ہے، ہم نے پورا قرآن پڑھ لیا ہے، حدیث کے مصداق ہو گئے ہیں، آج صبح بھی ختم ہے، شام کو بھی ختم ہے، لیکن فریضہ کیا ہے؟ عمل کرنا، غور و فکر کرنا، نصیحت حاصل کرنا، اپنے بچوں کو مسجد میں لانا، یہ بہت بڑا فریضہ ہے۔ میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ صحابہ اپنے بچوں کو جمع کر کے قرآن سناتے تھے۔ ہمارے اوپر کب یہ وقت آئے گا اگر ایک باپ بیٹھا ہو ساتھ بیٹا قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہو؟ یہ وقت ہم پر کب آئے گا؟ باپ بیٹا اور بھائی چھوٹے بڑے سب آئیں، ایک طرف باپ بیٹھا ہو، دادا بیٹھا ہو، آس پاس اس کی ساری اولاد بیٹھی ہو۔ جب یہ وقت آئے گا انشاءاللہ پاکستان میں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اس وقت ضرورت ہے اسلام پر عمل کرنے کی، قرآن کے کردار کو اپنانے کی، قرآن کی سیرت کو اپنے اندر ڈالنے کی۔ ہم نے شریعت کو عقل کے مطابق نہیں ڈالنا، عقل کو ڈالنا ہے شریعت کے مطابق۔ عقل را قربان کن با پیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں عقل کو شریعت کے سامنے قربان کر دینا چاہیے۔ ایسی عقل کو کیا کریں گے جو شریعت کے سامنے ٹکرا جائے؟ لہٰذا میں تمام ان احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے ایک پل اور ایک ذرہ بھی اس درس قرآن کے چلانے میں مدد کی تھی۔ میں یہ دعا کرتا ہوں، حدیث پاک ہے جس بندے نے ختم کیا اس کی دعا پر 4000 فرشتے آمین کہتے ہیں۔ میں یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ جس طرح ہم نے یہ سب قرآن مل کر پڑھا ہے، اسی طرح مل کر معاشرے میں اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ اس قرآن کا صدقہ، ماہ رمضان المبارک کا صدقہ، ہم سب کی زندگیوں میں قرآن کی بہار لا دے،
ہم سب کی زندگیوں میں ہم سب کے لیے وہ جو ماڈل ہے وہ ہمارا قرآن ہو، قرآن آگے ہو۔ حدیث پاک ہے، فرمایا علیکم بالقرآن، تم پر قرآن لازم ہے، اس کو امام بناؤ، اس کو قائد بناؤ اور تم مقتدی بنو۔ یا اللہ ہم سب یہ آج سے تہیہ کرتے ہیں، جتنی آج یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں یہ تہیہ کر لیں کہ جتنی ہم اس تفسیر میں تھے ابن کثیر میں، انشاءاللہ اگلی تفسیر میں کوشش کریں گے ہر بندہ اپنے ساتھ ایک بندہ لائے گا انشاءاللہ۔ ہر ایک بندہ، جس دن یہ کوشش شروع ہو گئی کہ میں نے اپنے بچے کو خود لانا ہے، اس دن سے یاد رکھنا مساجد کا انتظام، اور دوسرا مساجد میں انتظام چلنے والوں کے لیے صبر کو بہت زیادہ ضرورت ہے، کہ ایک صبر ہوتا ہے ہمارا اور ایک ہوتا ہے آپ کا۔ یہ قرآن پہنچ گیا ہے، بار بار آیا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، بار بار صبر کی تلقین کی گئی۔ اب یہ نہیں ہے کہ صبر امیروں کے سامنے تو صبر ہو، غریبوں کے اوپر چڑھائی کر دی جائے، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر وہ ہے امیر بھی بات کرے تب بھی صبر ہو، غریب بھی بات کرے تب بھی صبر ہو۔ اگر ہم یہ جو جتنوں نے قرآن پڑھا ہے ہم نرم بن جائیں، لہجے نرم بنا لیں، ہماری وجہ سے کتنے لوگ اور آ جائیں گے۔ تو میں انہی الفاظ پہ اختتام کرتا ہوں۔ اب اگر آپ میں سے کوئی کمنٹس دینا چاہتا ہے تو میں یہ مائک اس کے حوالے کرتا ہوں، اور بھی جس کرنا ہو۔ سب بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے صبر سے یہ قرآن پاک کی تفسیر سنی اور حاضری دی۔ بعض اوقات لوگ کم ہو جاتے تھے لیکن پھر دوبارہ سے یہ سلسلہ جو ہے پھر باہر آ جاتی تھی۔ بہرحال یہ علامہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے صبر سے، حوصلے سے اور بڑے اچھے انداز میں، یہ ان کی پہلی بار ہے، انہوں نے یہ پہلی بار پڑھائی ہے یہ تفسیر ابن کثیر۔ میری بڑی یہ خواہش تھی، شہروں میں ہم لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ درس قرآن ہوتا ہے، میں نے مسجد میں کافی کوشش کی، پہلے جو علامہ صاحب یہاں پہ رہے کافی رہے ہیں، کوشش کی انہوں نے بھی، لیکن ہماری کلاس نہیں چل سکی۔ لیکن اس دفعہ اللہ تعالیٰ کے فضل، ھذا من فضل ربی، اللہ کے فضل سے ہے، ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، تو یہ کام جو ہے یہ چل پڑا ہے۔ محراب سے اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو وہی مؤثر ہوتی ہے، باقی سب کچھ جو لوگ قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں اور اپنی باتیں بیان کرتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں، بات صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے، وہ انشاءاللہ اس محراب سے جاری رہے گی۔ ہماری پوری کوشش ہے، آپ سب لوگوں کی کوشش ہے، اور میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم لوگ بچوں کو بچپن میں سارے لوگ کوشش ہوتی ہے کہ قرآن ان کو پڑھائیں، پڑھاتے بھی ہیں، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ اگلی زندگی میں قرآن کے ساتھ جڑے ہیں نہیں جڑے۔ تو یہ میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیں۔ آپ یقین کریں کہ قرآن اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، میرے رب نے فرمایا کہ یہ آسان ہے، جو سمجھنا چاہے اس کے لیے۔ تو جو بندہ اس قرآن کو صدقے دل سے سادہ ترجمے سے بھی پڑھتا ہے، وہ نہ اس کا کردار خراب ہوتا ہے، نہ اس کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، نہ اس کا اخلاق خراب ہوتا ہے۔ تو آپ کی زندگی میں آپ کی اعمال سے یہ چھلکے گا باہر اگر اس کے ساتھ محبت کریں گے۔ شرط یہ ہے محبت سے پڑھنا اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھنا۔ تو سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے ساتھ جڑے رہیں، اپنی زندگی کا وہ دن آرام سمجھیں جس دن آپ قرآن نہ کھولیں، اس قرآن کو کھولیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، تو یہی زندگی ہے اور کچھ بھی نہیں، اسی نے کام آنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔